آلہ و اصحابہ المتادبین بآدابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم یعودون لما نہوا عنہ صدق اللہ العظیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبی وعظمت رسولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم بارک علی محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، خطبہ مسنونہ میں سورہ مجادلہ کی ایک آیت کریمہ کے ایک حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آج کی اس محفل میں اسی سے متعلق اسلامی معلومات سے آگاہی کی کوشش کی جائے گی۔ رب قدیر میری زبان پر کلمہ حق کو جاری فرمائے۔ مذہب اسلام کی تعلیم اور تربیت کے کچھ پہلو ہیں۔ انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف صفات کے ساتھ پیدا فرمایا۔ ان میں صفتوں میں ایک صفت اس کی جذبات کی ہے۔ انسان کے پاس جذبات ہوتے ہیں۔ منطقی نقطہ نگاہ سے اگر کسی بھی انسان کے جذبات کو سمجھا جائے تو منطقی اور فلسفی نظریے سے جذبات کہتے ہیں کسی کا اپنے ذہن اور دماغ میں کسی کو جس لیول سے سوچنا چاہیے اس سے اس کی مقدار بڑھا لی جائے۔ تو جو لیول سے جس کو سوچنا چاہیے اس لیول کے مقدار کو بڑھا دینا یہ جذبات کہلاتا ہے۔ ہمارے پاس سوچ کے دائرے کئی ہیں۔ جب میری طرف سے آپ کے پاس کوئی جملہ جاتا ہے یا میری آنکھیں کسی منظر کو دیکھتی ہیں یا میرے کان کسی واقعے کو سماعت کرتے ہیں یا میرا جسم کسی چیز کو چھوتا ہے تو کسی بھی چیز کے احساسات میرے دماغ میں آتے ہیں۔ اب اس دماغ میں آنے کے بعد جو احساس جس حیثیت سے آئے اسی حیثیت سے رکھا جائے تو انسان یہ اعتدال میں ہے، اور جو احساسات جس حیثیت سے آئیں اس میں بڑھا کر لائے تو اسی کو ہم تھوڑے جذبات نام دے سکتے ہیں۔ جذبات میں تھوڑا سا اور بڑھاوا آ جائے تو اس کو شدت نام دیا جاتا ہے۔ انسانی زندگی میں جذبات کی بھی قدر ہے، شدت کی بھی قدر ہے۔ بہت سارے مقامات جذبات کا تقاضا کرتے ہیں، بہت سارے مقامات شدت کا بھی تقاضا کرتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ جب کوئی ہم پر زیادتی کرے، بلا وجہ بغیر کسی قصور کے ایک تھپڑ مارے تو انسان تھوڑا سا بہت زیادہ معتدل بھی ہو تو خاموشی اختیار کر لے اور سامنے والے کے لیے دوسرا گال دے دے کہ لو اس کو بھی مار لو۔ لیکن جب دوسرے گال پہ بھی تھپڑ پڑے تو شاید یہ احساس اس کا پہلے تھپڑ میں جو تھا اب نہ رہے، دوسرے تھپڑ کے بعد احساس تھوڑا سا بدل جائے، اب اس کی طبیعت میں تھوڑا سا ہیجان ہو اور تھوڑا سا سامنے والے کے لیے نفرت آئے۔ ایسے موقع پر انسان 2-3 موقع سے کام کرتا ہے جب ایسا کوئی سامنے زیادتی کرے، اور یہ ہر انسان کے ساتھ گزرتا بھی رہتا ہے۔ میں جس کے اوپر حاوی ہو سکتا ہوں وہاں میرے پاس جذبات بھی ہیں، شدت بھی ہے، سب کچھ ہے۔ میں جس پر حاوی نہیں ہو سکتا میرے جذبات، میری شدت وہاں کمزور رہتی ہے۔ یوں سمجھیں کہ میرا مقابلہ اگر ایسے بندے کے ساتھ ہو جو طاقت کے اعتبار سے، سوچ سمجھ کے اعتبار سے مجھ سے کمزور ہے تو میں وہاں پر شدت بھی کروں، جذبات بھی بتاؤں، سب کچھ بتاؤں۔ میرا سابقہ ایک ایسے بندے سے پڑے کہ جو مجھ سے زیادہ طاقتور ہو، مجھ سے زیادہ ہیکل ہو، تو میرے جذبات بھی کتنے ہوں گے، میری شدت بھی کتنی ہوگی، وہ سب کم پڑ جائے گی۔
تو جذبات اور شدت کی کہانی ہر انسان کے ساتھ جڑی رہتی ہے۔ اسلام میں بہت سارے احکامات جذبات کے لیے بھی ہیں اور شدت کے بھی ہیں۔ شدت سے مراد یہ نہیں ہے کہ زیادتی کی جائے اور ظلم کیا جائے۔ شدت سے مراد ہے انسان اپنی طبیعت میں سختی لے آئے، اپنی طبیعت میں سختی پن کو محسوس کرائے کہ میرے اندر سختی بھی ہے، میں نارمل نہیں ہوں، اب میں نارمل سے بڑھ کر اپنی طبیعت میں، اپنی سوچ میں، اپنی فکر میں زیادتی رکھتا ہوں، میرے پاس جذبات بھی ہیں، میرے اندر غیرت بھی ہے۔ تو اسلام میں جذبات کی بھی قدر ہے، شدت کی بھی قدر ہے، لیکن ان کے ایک لیول ہیں، انہی لیول پر ان کا اعتبار ہوگا۔ انسان کے ساتھ شیطان کی اور نفس کی شرارتیں یہ ہوتی ہیں کہ جو جس درجے میں کام ہونا چاہیے اس درجے میں نہ کرا کر دوسرے درجے میں کام کرانا، یہ شیطان کی کامیابی ہوتی ہے۔ اسی لیے اپنے معاملات میں ہمارے اور آپ کے لیے درد اور فکر سمجھنے کی کیفیتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون کے پاس سے گزرے جس کے شوہر کے انتقال کے وقت وہ رو رہی تھی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ صبر کرو۔ وہ خاتون حضور کو دیکھی نہیں تھی اور کہنے لگی کہ جو مصیبت مجھ پر گزری ہے آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر پہلے ہی صدمے کے وقت کا ہوتا ہے، جب پہلا صدمہ لگے تبھی صبر کرنا ہوتا ہے۔ گویا وہ خاتون یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ مجھ پر بہت بڑا پہاڑ گرا ہے، میں اب برداشت نہیں کر سکتی، اسی لیے یہ رونا دھونا اور آواز نکالنا میرے عدم برداشت کی بنیاد پر ہے۔ حضور تعلیماً ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے ہی صدمے میں جہاں برداشت نہیں کرنا ہوتا تھا وہیں صبر کرنے کا پہلا مرحلہ ہے۔ اس خاتون نے ایک لفظ کہا تھا، جو مجھ پر گزری ہے وہ آپ پر نہیں گزری۔ تو آپ نہیں رو رہے ہیں، آپ تکلیف میں نہیں ہیں، لیکن میں تو ہوں۔ تو یہ ایک کہانی ہوتی ہے کہ انسان کے اپنی اپنی تکلیفوں کے دائرے، ایک اپنے اپنے احساسات ہوتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں امن اور عدل کی تعلیم ہر جگہ دی گئی ہے، انصاف کی۔ انصاف سوچ میں ہے، انصاف بولنے میں ہے، انصاف معاملات میں ہے، انصاف لین دین میں ہے، انصاف ہر شعبہ حیات کی زندگی سے جو تعلق رکھتا ہے ان میں عدل اور انصاف کا ایک تقاضا ہے۔ اور جس کے ساتھ جو حالات گزرتے ہیں اس کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ دوسروں کی کیفیت نہیں ہوتی۔ میرے لیے پرامن ماحول ہے تو میرے لب و لہجے میں بڑی سادگی ہے، اگر کوئی مجھے ٹارچر کر کے گیا ہو تو پھر جذبات ابھر بھی آئیں گے، یہی لب و لہجے تیز بھی ہو جائیں گے، کیونکہ ابھی چرکے لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس وقت جذبات کا ابھرنا ہوتا ہے۔ ان ساری انسانی کیفیت کے درمیان اسلام عدل اور اعتدال ہی کی تعلیم دیتا ہے۔ آج کے ملکی ماحول میں سمجھنے کے لیے ہم صلح حدیبیہ کے واقعے کو ضرور ذکر کریں گے۔ ملک کا ہمارے جو ماحول ہے خصوصاً اقلیتوں کے لیے اور خصوصاً جو پچھڑے طبقے کے لوگ ہیں ان کے لیے صحیح زبان کا استعمال نہیں کیا جا رہا، انہیں نیچی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے، ان کے اوپر جملے کسے جا رہے ہیں، ان کے مذہب پر جملے کسے جا رہے ہیں، مذہب کے پیروکاروں پر اور مذہب کے بڑے بڑے نمائندوں پر بری بری باتیں کہی جا رہی ہیں۔ اور ایسی صورت میں جو مذہب کا پیروکار ہوتا ہے، دین کی اتباع کرنے والا ہوتا ہے، دین کا ماننے والا ہوتا ہے، نارمل سے جذباتی ہونا اس کا فطری تقاضا ہے۔ ایک انسانی فطرت ہے کہ چلتے ہوئے آدمی کو چھیڑ دیا جائے، نارمل آدمی بیٹھا ہوا ہو تو اس کو برانگیختہ کیا جائے، اس کو ابھارا جائے، تو اس کا ابھرنا لازم ہے۔ اس ابھرنے والی کیفیت میں شیطان اور نفس کی مداخلت بھی ہوتی ہے کہ انسان کے جذبات کو شدت تک لے جائے یا شدت والے مقام کو نفرت تک لے جائے اور نفرت والے مقام کو لڑائی کے مرحلے میں تک پہنچا دے۔ ہر ایک کو اپنی جگہوں پر رکھنا یہ اسلام کا حسن ہے۔ شدت ہو یا آپ کے جذبات ہو، جذبات کی بھی قدر ہے اسلام میں، اس لیے کہ بغیر جذباتی آدمی بہت سارے مرحلوں پر کچھ کر نہیں سکتا۔ اور شدت بھی ضروری ہے اس لیے کہ شیطان اور نفس ورنہ ظالموں کو زیادہ سے زیادہ موقع دے گا کہ ظالم ہی ظلم کی وجہ سے پوری انسانیت پر حاوی رہیں، اسی لیے شدت کے بھی بہت سارے موقع اور مرحلے ہیں۔
ساری دنیا کے قوانین میں یہ قانون ہے سرحدوں کی حفاظت کا۔ سرحدوں کی حفاظت کا قانون صرف اسی لیے ہے کہ کوئی ہم پر شدت کرے تو ہم اس کو شدت سے اس کو روکیں گے۔ تو شدت کے مقابل میں شدت سے روکنا یہ انسانی سماج کو ٹھیک ٹھاک رکھنے کے لیے ہے۔ اب کوئی یہاں اس موقع سے کوئی قول نہ پیش کرے کہ سرحد کے پار سے کوئی ہمارے لیے ایک گولی چلائے تو ہم اپنی بندوقیوں کی نالی کو پیچھے کر کے بیٹھے رہیں اور یہ کہیں کہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، شدتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سامنے والا 2-4 گولی چلا رہا ہے تو آپ ریتی کا بوریا سامنے رکھ کر اپنے آپ کا بچاؤ کر لیجئے آپ، بلکہ یہاں کہا جائے گا کہ پہلی گولی ادھر سرحد پار سے چلے گی تو ایک گولی آپ کے پاس بھی سے چلے گی تاکہ دوسری گولی کا اس کو موقع نہ ملے۔ شدت اور جذبات یہ انسانی زندگی کا حصہ ہیں۔ اسلام ایک قانون دیتا ہے اسلام کے ماننے والوں کے لیے، جس طرح دنیا بھر کے لوگوں نے قانون دیا ہے، اسلام نے بھی قانون دیا ہے کن موقعوں پر کن مرحلوں پر کیا کرنا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے گوشے میں ایک صلح حدیبیہ ہے، نام آپ بارہا سنیں گے، اس سے بہت زیادہ درس لینے کے ہمارے پاس طریقے ہیں۔ صلح حدیبیہ وہ مقام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ مکہ کی بڑی یاد آتی تھی، مسلمانوں کا عبادتی مرکز ہے، اور مکہ میں عمرے کے ارادے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ نکلے تھے۔ ایک بہت بڑی تعداد تھی جو قریب 8 سال پہلے گئے تھے، تو انفرادی طور پر گئے تھے، 2-2 کی شکل میں گئے، 4-4 کی شکل میں گئے، 6-6 کی شکل میں گئے، لیکن مدینے کی سرزمین سے جب مکہ کے لیے عمرے کے لیے آئے تو قریب 1400 صحابہ کی کیفیت تھی اور سب احرام باندھے ہوئے تھے، ساتھ میں جانور بھی تھے جو قربانی کرنے کے لیے لائے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے قریب ایک مقام حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو آپ نے صحابہ کو کہا کہ پڑاؤ ڈالے۔ یہ پڑاؤ ڈالا گیا۔ ادھر سے مسلمانوں کے لیے بڑی نفرت تھی، اسلام کے لیے بڑی نفرت تھی، پیغمبر اسلام کے لیے بڑی نفرت تھی، اسلام کو ماننے والا کوئی بھی شخص ہوتا تو اس کے لیے بھی بڑی نفرت تھی، اور نفرت انتہا کو تھی۔ اس لیے بھی انتہا کو تھی کہ صرف معاملہ مذہب کا نہیں تھا، اب یہاں مذہب کے مقابل میں جانیں بھی گوا چکے تھے، دونوں جانب سے جانیں گئی تھی، تو مذہب کے ساتھ ساتھ انتقام کا بھی جذبہ تھا۔ صرف مذہب کا پہلو نہیں تھا، کسی کا باپ کھویا ہوا تھا، کسی کا بیٹا گیا ہوا تھا، کسی کا بھائی گیا ہوا تھا، کسی کا چچا رخصت ہو گیا تھا، اور یہ جذباتی انتقام بھی تھا۔ ان انتقام کے ساتھ مذہبی منافرت بھی تھی، شخصی جذبات بھی تھے انتقام لینے کے۔ ایسے موقع پر مقام حدیبیہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا۔ 1400 صحابہ تھے، جرنیل صحابہ تھے، بہادر صحابہ تھے، جان حضور پر نچھاور کرنے والے صحابہ تھے، اسلام پر جان نچھاور کرنے والے صحابہ تھے، اور ادھر یہ خبر پہنچائی گئی کہ مسلمان مکہ پر حملہ کرنے کے ارادے سے آ رہے ہیں۔ ادھر تیاریاں زوروں پر شروع ہوئی، اتنی تیاریاں ہوئی کہ ہر گھر سے ایک ایک آدمی کھڑا ہو گیا کہ آج فیصلہ آخری ہوگا، یہ فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا۔ اس فیصلے کی نوعیت کے ساتھ وہ لوگ تیاری کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھے ہوئے اور جانور رکھے ہوئے عمرے کا ارادہ تھا۔ پھر حضور تک یہ بات پہنچائی گئی کہ آپ لڑنے کے ارادے سے آئے ہوئے ہیں، تو ساری ادھر سے بھی تیاریاں چل رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ارادہ ظاہر فرمایا کہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ آپ لڑنے کے ارادے سے ہمیں سمجھ رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور کہا کہ جا کے کہو کہ ہم لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے، ہم آئے ہیں عمرے کے ارادے سے، پرامن آئے ہیں، پیسفل آئے ہوئے ہیں، تو امن کے طور طریقے سے آئے ہوئے ہیں، کوئی لڑنے کا ارادہ نہیں۔ ان لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا۔ پھر ادھر افواہ پھیلائی گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب شہید کیے جانے کا معنی یہ تھا کہ ادھر سے امن کا پیغام لے جانے والے کو آپ شاطر اور شرارتی سمجھ کر قتل کر دیتے ہیں، تو گویا کہ آپ ہم پر بڑی زیادتی کرتے ہیں۔ اور اس زیادتی کے مقابل میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت فرمائی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص لیا جائے گا، اور ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر قصاص لینے کے لیے حضور نے بیعت فرمائی، تو کئی صحابہ نے حضور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔
اس بیعت کا معنی تھا کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیں گے، اور بدلہ لینے میں اپنی جان بھی جاتی ہے تو جانے دیں۔ تو یہ جان دیے جانے کا معاہدہ تھا اور قصاص لینے کا معاہدہ تھا۔ پھر اس پر یہ خبر آئی کہ وہاں ان کو قتل نہیں کیا گیا ہے بلکہ روک لیا گیا ہے، پھر واپس آئے۔ اس صورتحال کے بعد ایک شخص کو اہل مکہ نے بھیجا جس کا نام بدیل بن ورقہ تھا۔ بدیل بن ورقہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بڑی بڑی باتیں کرنے لگا، ڈرانے لگا، دھمکانے لگا، اور کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ لڑنے آئیں گے تو ہم خاموش بیٹھے ہیں؟ گھر سے ایک ایک نوجوان تیار ہو چکا ہے، اب یا تو ادھر یا اس پار کی یا اس پار کی لڑائی ہوگی۔ وہ بڑی بڑی باتیں کر کے گیا۔ واپس جانے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام اس کے ذریعے سے پہنچایا کہ جا کے کہو کہ میرا یہ پیغام ہے، ہم یہاں لڑنے نہیں آئے ہیں، ہم ایک امن کے طور پر عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ یہ پیغام لے کے ابھی یہ پہنچا ہی تھا یہ بدیل بن ورقہ، ادھر شریر نوجوان کھڑے ہو گئے کہ ہمیں ان کا کوئی پیغام نہیں چاہیے، ہم سیدھا لڑائی کرنے والے ہیں، ہم کوئی پیغام نہیں سننا چاہتے، سیدھے لڑائی کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان شریروں کے درمیان کچھ سنجیدہ لوگ بھی تھے ان کے پاس، ان میں سے عروہ بن مسعود ثقفی جو ابھی ایمان نہ لائے، وہ بہت بڑے بزرگ مانے جاتے تھے قریش میں، اہل مکہ میں۔ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں بات کرتا ہوں، اور میں بات کر کے یہ کہتا ہوں، کیا تم کو مجھ پر اطمینان ہے کہ نہیں ہے؟ کیا میں تم میں بڑا ہوں کہ نہیں ہے؟ کیا میں تمہاری نمائندگی کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں؟ سب نے کہا کہ ہمیں آپ پر اعتماد ہے۔ عروہ بن مسعود ثقفی یہ گئے حضور سے بات کرنے کے لیے، تو بالکل قریب بیٹھے، اتنا قریب بیٹھے کہ آپ کے چہرے کی داڑھی پر بار بار ہاتھ لگاتے تھے اور ایسا سمجھانے لگتے تھے کہ میں بڑا ہوں آپ چھوٹے ہیں، اور یوں کہتے تھے کہ کیا سمجھتے ہیں آپ۔ اس انداز سے گفتگو ہو رہی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات ناگوار گزرتی، اور ادھر سے ایک صحابی رسول ہیں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو تلوار کو باہر ہی نکال کے کھڑے تھے، اور جب وہ ہاتھ حضور کی داڑھی کے پاس لے جاتے تو ایسا کونڈا لے کے یوں مارتے، ہاتھ ہٹاتے اور کہتے کہ ہاتھ دور رکھ کے بات کرو۔ تو یہ کیفیت تھی، ایک طرف جذبات بھی تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بے ادبی حضور صحابہ سے برداشت نہ ہوتی تھی۔ باتیں کرتے کرتے عروہ بن مسعود ثقفی نے کچھ ایسے بھی کلمات کہے جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برداشت نہ ہوا۔ آپ نے پلٹ کے کہا، آپ اٹھو، یہاں سے جاؤ، لات و عزیٰ کی شرمگاہ کو چومو، یہاں سے اٹھو۔ تو جذبات تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اس لیے کہ مسلمانوں کی کل کائنات حضور کی ذات تھی۔ حضور کی ذات پر کوئی انگلی اٹھائے تو اس وقت اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھا۔ تو جذباتوں کی بھی قدر ہے۔ بخاری شریف میں حدیث میں یہ لفظ لکھے ہوئے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کلمات کہے تھے۔ میں ان واقعے کے ضمن میں چند باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کا اصل سرمایہ کیا ہے، اصل دولت کیا ہے، اور کن مقامات پر ہمیں جذبات سے بھی کام لینے ہیں اور کن مقامات پر ہمیں امن کے طور طریقے کو بھی اپنانا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کی بات کر رہے تھے اور وہ معاہدے کے لیے تیار نہیں تھے، اور عروہ بن مسعود ثقفی نے یہ بات بھی کہی تھی کہ اگر لڑائی ہوگی دونوں کے درمیان تو میں کئی ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں جو آپ کو چھوڑ کر جائیں گے۔ اسی موقع پہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ جو حضور کا ساتھ چھوڑ کے جائیں گے، تم جاؤ، تمہارے بتوں کے پاس رہو۔ یہ کلمات حضرت ابوبکر صدیق کے تھے جو جواباً ارشاد فرمائے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ حضور سے پوچھیں کہ حضور میں ان کو کچھ جواب دینا چاہتا ہوں، آپ اجازت دیتے ہیں، بلکہ بغیر کسی پوچھے کہ آپ نے جواب دیا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہونے کے بعد عروہ بن مسعود ثقفی جانے لگے تو حضور کی اور حضور کے ساتھ رہنے والوں کے خیموں کو بھی دیکھ رہے تھے، صحابہ کے معاملات کو دیکھ رہے تھے، اور بہت سارے چہروں کو وہ پہچانتے تھے۔ ان میں سے ایک بات یہ ذکر کی کہ حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو بنا رہے ہیں تو وضو کے وقت کلی جو کر رہے ہیں، ان کلی میں جو کھکار کر رہے ہیں صحابہ اکرام اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں اور لے کر اپنے جسم میں مل رہے ہیں، مس کر رہے ہیں۔ عروہ بن مسعود ثقفی نے یہ واقعے کو دیکھ کر قریش کے پاس جا کر کہا کہ معاہدہ کرنا ہی بہتر ہے،
میں ایسی قوم کو دیکھ کے آ رہا ہوں کہ آج تک اتباع کرنے والی ایسی قوم کو میں نے نہیں دیکھا ہے کہ کسی بھی بڑے لیڈر کی لگی ہوئی چیز کو چھو لینا ایک آسان کام ہے کہ وہ لوگ لیتے ہیں، لیکن کسی بھی قوم کے لیڈر کے تھوک کو اپنے جسموں پہ ملنا یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ کہا کہ میں ایسی قوم کو دیکھ کے آ رہا ہوں۔ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی کے بعد حلیس نام کے ایک شخص نے کہا کہ میں جا کے بات کرتا ہوں، اور اس نے ارادہ کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیس کو دیکھا تو کہا کہ یہ وہ بندہ ہے کہ حج کے موقع سے قربانی کے جانوروں کی تعظیم بڑی کیا کرتا ہے، یہ ہم سے بات کرنے کے لیے آ رہا ہے، تم لوگ اپنے اپنے جانوروں کو سامنے لاؤ اور احرام پہنے ہوئے آگے آ جاؤ، تاکہ اسے پتہ چلے کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں بلکہ ہم اس لیے عمرہ کرنے کے لیے آئے، یہ جانور ہمارے ساتھ ہیں۔ اس شخص نے جب دیکھا کہ مسلمان جانوروں کو آگے کیے ہوئے ہیں اور عمرے کا احرام باندھے ہوئے ہیں، وہ بغیر بات کیے کہ واپس پلٹا، اس لیے کہ وہ قربانی کے جانوروں کا احترام کرتا تھا۔ اس نے جا کر قوم سے کہا کہ صورتحال تو یہ ہے کہ میں ان کو دیکھ کے آ رہا ہوں، وہ لڑنے کے لیے باضابطہ نہیں آئے ہیں، وہ عمرہ ہی کرنے کے لیے آئے ہیں، میرے پاس کوئی سبب نہیں ہے کہ میں ان کو عمرہ کرنے سے روکوں، میری طرف سے یہ ہے کہ ان کو عمرہ کرنے دیا جائے۔ تیسرے شخص نے جا کر یہ کہا تو پھر اس کے بعد چوتھا شخص مکرس بن حفص اٹھا، اس نے کہا کہ میں جا کے بات کرتا ہوں۔ یہ گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکرس بن حفص کو دیکھا تو ارشاد فرمایا یہ بڑا لچھے دار آدمی ہے، یہ لچا آدمی ہے، حدیث کے الفاظ کی ترجمانی میں ہے لچا ہے، بھونڈا آدمی ہے، یہ بات کرنے کا اس کو ڈھنگ نہیں ہے۔ وہ آیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے معاہدے کی گفتگو کر رہے تھے، اسی درمیان میں معاہدے کی گفتگو میں وہ لچھے دار الفاظ سے حضور سے خطاب کر رہا تھا، جس میں صحابہ کو بہت زیادہ خلق ہو رہا تھا، تکلیف ہو رہی تھی۔ اسی درمیان میں سہیل بن عمر تشریف لائے۔ سہیل بن عمر، یہ ابھی بہت سارے لوگ اسلام نہیں لائے تھے، وہ سہیل بن عمر آنے کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا مکرس بن حفص کو کہ لو تمہارا معاملہ سہل ہو گیا۔ حضور نے ایسی جامع گفتگو فرمائی کہ سہیل نامنی تھا، اور کہا کہ سہیل آ گیا تو سہل آ گیا ہے، آسانی ہو گئی۔ سہیل بن عمر آتے ہی کہتے ہیں کہ معاہدہ کر لیا جائے۔ معاہدے کی ترتیب بنتی رہتی ہے، بہت دیر تک لمبی گفتگو ہونے کے بعد معاہدہ نہیں ہوتا رہتا ہے کہ معاہدہ کیا جائے۔ معاہدے کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کو یہاں سے واپس جانا ہے، ابھی دوبارہ آئندہ سال آنا ہے 3 دن کے لیے مکہ میں عمرے کے لیے، اور عمرہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد واپس چلے جانا ہے، ہتھیار ساتھ میں نہیں لانا ہے۔ معاہدے کی پہلی شرط ہے۔ صحابہ اکرام کے لیے بات بالکل ناگوار ہے، اتنی ناگوار ہے، میں اس تفصیل سے واقعہ سناؤں تو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو اس میں سب سے زیادہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناگوار گزرتا ہے۔ بار بار حضور سے آ کے عرض کرتے ہیں کہ معاہدہ کیوں کرتے ہیں آپ؟ کیا ہم حق پر نہیں؟ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں؟ کیا اللہ ہمارے ساتھ نہیں؟ کیا ہم تعداد میں زیادہ نہیں؟ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہوتا ہے۔ حضور اس کے موقع سے ارشاد فرماتے ہیں انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں وہی کرتا ہوں جو اللہ حکم دیتا ہے۔ معاہدے کی صلح نامی کی تیاری چلتی ہے، صلح تیاری کی جاتی ہے۔ صلح میں ایک بات سب سے پہلے حضور لکھواتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سہیل بن عمر کہتے ہیں کہ ہم رحمان اور رحیم کو نہیں جانتے، پرانے طور سے ہمارے پاس جو معاہدہ لکھا جاتا تھا بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ، اسی پر لکھا جائے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت علی معاہدہ تحریر فرما رہے تھے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الرحمن الرحیم کو ہٹا دو اور بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ لکھو، کہا اسی پر بات رکھیں گے۔ پھر اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا کہ قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فیصلہ، یہ معاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے۔ سہیل بن عمر نے کہا کہ اگر آپ کو اللہ کا رسول ہی ماننا ہوتا تو پھر ہم یہاں کیوں آتے، آپ کو سیدھا مکہ میں داخل کرنے دیتے۔ اسی بات پہ تو اختلاف ہے کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، آپ لکھیں محمد بن عبداللہ ہم آپ کو مانتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا حضرت علی سے کہ رسول اللہ لفظ کاٹ دو اور محمد بن عبداللہ لکھو۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نہیں کاٹتا رسول اللہ لفظ کے لکھے جانے کو۔ ایک محبت کی عجیب وارفتگی تھی یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو لکھا گیا حضور نے اس کو کاٹنے کے لیے کہا تو حضرت علی نے کاٹ دیا، کہا رسول اللہ لفظ لکھے کو کاٹنے کے لیے کہا تو حضرت علی نے کہا کہ میں نہیں کاٹتا۔ حضور نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے لاؤ میں کاٹ دیتا ہوں۔
تو حضور نے اپنے ہاتھوں سے اس کو گھیر دیا۔ یہ معاہدہ ترتیب پاتا ہے اور پورا ترتیب پا کر واپس جاتا ہے۔ اس پورے واقعے میں بہت تفصیل سے واقعہ ہے، میں نے اس میں جذبات بھی دیکھے ہیں، شدت بھی دیکھی ہے، اسلامی احکام بھی دیکھے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی دیکھی ہے۔ سارے صحابہ کرام اس پر راضی تھے کہ حضور کی اطاعت کرنی ہے، اگرچہ اپنے جذبات کچھ بھی ہوں، اگرچہ اپنے خواہشات کچھ بھی ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر اتنے آمادہ تھے کہ لوگوں کو جا کر، مسلمانوں کو جا کر کہہ رہے تھے، کیوں نہیں حضور سے جا کے سب لوگ کہتے کہ ہم واپس نہیں جائیں گے، کیوں نہیں کہتے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور حضرت عمر فاروق نے کہا کہ آپ کیوں نہیں کہتے ان کو کہ معاہدہ نہ کریں، ہم عمرہ کر کے جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت عمر فاروق بعد میں اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ 3 دفعہ میں حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گیا اور 3 دفعہ حضور کے پاس بھی گیا، ہر مرتبہ حضور جو الفاظ بیان کرتے ابو بکر بھی وہی الفاظ بیان کرتے۔ عجیب اتفاق تھا، نہ دونوں کی ملاقات ہے، بلکہ جیسے حضور نے کہا تھا انا رسول اللہ، تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور حضور ارشاد فرماتے کہ اللہ عنقریب ہمیں موقع دے گا، تو حضرت ابوبکر صدیق یہ کہتے کہ ممکن ہے کہ اللہ عنقریب ہمیں کوئی موقع دے، یہ بیان فرماتے۔ تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں عجیب اتفاق ہے، یہی الفاظ یہاں بھی نکلتے ہیں، یہی الفاظ یہاں بھی نکلتے ہیں۔ کیفیت یہ تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ ترتیب دے رہے تھے، ابھی دستخط نہیں ہوئے تھے۔ اسی درمیان میں ابو جندل ایک صحابی رسول ہیں جو ایمان لا چکے تھے اور بیڑیوں سے جھگڑے ہوئے تھے، اور یہ سہیل بن عمر کے لڑکے ہیں۔ سہیل بن عمر ہی نے ان کو بیڑیوں میں جگڑ کے رکھا تھا کہ یہ اسلام قبول کیے ہیں، اس کی سزا دی جائے گی، اسے روک کے رکھا تھا، اور معاہدے کے درمیان آ گئے، اس لیے آ گئے تاکہ میرے لیے کوئی راحت کا سامان ہو، بیڑیاں سے نکال دیا جائے اور حضور میرے لیے اپنے لیے میری طرف بلا لے، اپنی طرف بلا لے۔ سہیل بن عمر نے دیکھا کہ میرے بیٹا اس حالت میں آیا ہے، اگرچہ ابھی دستخط نہیں ہوئی ہے معاہدے میں۔ سہیل بن عمر نے ایک شرط بڑھا دی، میں دستخط اسی مرحلے میں کروں گا کہ ابو جلدن آپ کے ساتھ نہیں جائے گا، ایک شرط اور بڑھا دی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دستخط تو ابھی ہوئے نہیں، معاہدہ تو ہوا نہیں۔ اس میں ایک معاہدے میں ایک شرط یہ تھی، مکہ سے کوئی آدمی آنا چاہے تو آپ نہیں لے جا سکتے، کوئی مکہ میں رہنا چاہے تو آپ رکھ سکتے، لے جانا چاہے تو نہیں لے جا سکتے۔ اس میں ابو جندل آ رہے تھے اس شرط کے تحت میں، کہا دستخط تو ہوئی نہیں ابھی، جب دستخط نہیں ہوئی ہے تو یہ آ سکتے ہیں ہمارے پاس۔ تو سہیل بن عمر نے کہا کہ اسی شرط پر میں دستخط کروں گا کہ میرا بیٹا نہیں جائے گا آپ کے پاس۔ ابو جندل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے ان کے پاس چھوڑ کے مت جائیے، اپنے جسم پر لگے ہوئے زخموں کو نکال نکال کے بتاتے رہے کہ یہ دیکھیے، یہ دیکھیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابو جندل معاہدہ ہو گیا ہے۔ کہا حضور دستخط تو نہیں ہوئے ہیں، کہا معاہدہ تو طے ہو گیا ہے۔ سہیل بن عمر کہتے ہیں کہ میں اس پر بضد تھا کہ میرے بیٹے کو نہ لے جائیں، اگر لے جائیں گے تو پھر میں دستخط نہیں کروں گا۔ حضور کا ارادہ دیکھ رہے تھے کہ اگر ابو جندل کو وہ نہیں لے جاتے ہیں تو حضور دستخط کرنے سے پھر ہٹ بھی سکتے ہیں۔ تو سہیل بن عمر نے مسلمانوں سے کہا کہ دیکھو میرے بیٹے کو لے جاتے ہیں، میں اپنے بیٹے کو ساتھ رکھتا ہوں، یہ کہنے لگے۔ اور ابو جندل مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں میرے یہ حالات ہیں، حضور سے گزارش کرو کہ مجھے ساتھ لے جائیں۔ عجیب کیفیت تھی کہ معاہدے پر دستخط کریں، ابو جندل کو ساتھ میں لے جائیں، ان کی تکلیفیں دیکھی نہیں جاتی ہیں۔ مسلمانوں کی رائے یہ تھی کہ ابو جندل کو ساتھ میں لے۔ حضرت عمر تو کہتے ہیں کہ تمہیں کچھ ہو جائے میں ساتھ لے کے جاؤں گا، ایسی گارنٹی بھی دیتے ہیں، اور معاہدہ بھی کر لیا گیا ہے۔ بڑی کشمکش کی وہ کیفیت تھی، اس کشمکش کی کیفیت میں انسان کے لیے سمجھ نہیں آتا ہے، بڑے بڑے جرنیل صحابہ ہیں، اپنی رائے رکھتے ہیں، اپنی سوچ رکھتے ہیں، جذبات رکھتے ہیں، اپنی قدر رکھتے ہیں، اسلام کی سربلندی رکھتے ہیں، مسلمانوں کی عزت و آبرو کا خیال ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر معاہدے پہ دستخط فرماتے ہیں۔ ابو جندل کے لیے ایک لفظ تمانیت والا ارشاد فرماتے ہیں، ابو جندل گھبراؤ نہیں، اللہ اس سے بہتر دن تمہارے لیے لے آئے گا، یہ ارشاد فرماتے ہیں۔ معاہدے پہ دستخط ہوتے ہیں، بڑے مشکل مرحلے ہوتے ہیں کہ ایسے موقع سے آدمی کس کا خیال کرے، معاہدوں کا خیال کرے، اپنوں کی جان کا خیال کرے، اپنوں سے کیے گئے وعدے نبھائے، یا کیا کرے۔ ایسے موقع سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے پر دستخط فرماتے ہیں۔ دستخط فرماتے ہیں تو اب اس کا معاملہ یہ ہوا
کہ یہاں سے مکہ مدینہ واپس چلے جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں کہ سب لوگ اپنے اپنے جانوروں کو ذبح کر دیں اور ذبح کر کے احرام کھول لیں، اور اگلے مرتبہ جب دوبارہ آئیں گے تو پھر اس کے ہم لوگ عمرہ کریں گے۔ عمرے سے روک دیے جانے پر حرم، حدود حرم میں جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم ہے، تو ذبح کرنے، لیکن کوئی مسلمان کھڑے نہیں ہوتے ہیں، اٹھتے ہی نہیں۔ سب کے اپنے اپنے جذبات تھے، کرنا کیا ہے کہ ابھی بھی معاہدہ شاید کینسل ہو سکتا ہے، دستخط ہونے کے بعد بھی کینسل ہو سکتا ہے، کوئی نہیں کھڑے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کے پاس جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو بھلا کوئی بھی اٹھتا نہیں ہے، اپنی جگہ سے اٹھنے کو تیار نہیں ہے، جانور ذبح کرنے کو تیار نہیں، احرام کھولنے کے لیے تیار نہیں۔ تو آپ کی زوجہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا عمل کیجئے، پھر آپ کو دیکھ کے سب کر لیں گے۔ تو حضور کھڑے ہوتے ہیں، اپنا جانور ذبح کرتے ہیں، احرام کھول دیتے ہیں۔ جب احرام کھول دیتے ہیں اس موقع سے بھی حضرت عمر چاہتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق سے کہتے ہیں کہ آپ تو ابھی بھی روک سکتے ہیں نا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میرے نبی نے احرام کھول دیا، میں بھی کھول دیتا ہوں، آپ بھی اپنا جانور ذبح کرتے ہیں، پھر احرام کھولتے ہیں، پھر اس کے بعد سب احرام کھولنے لگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ حضور مدینہ تشریف لے جاتے ہیں۔ ان موقعوں پر میں نے آپ سے یہ ذکر کرنی ہے، اس ملک میں مسلمان ایک جمہوری قانون کے تحت ہیں۔ جمہوری قانون ایک معاہدہ ہے، اور یہ معاہدہ ایسے ہی نہیں بنا ہے، اس سے پہلے کی تاریخ کے بعد بنا ہے۔ ایک بہت بڑی تاریخ اس ملک کی رہی ہے، مختلف مذہب کے لوگ اس ملک میں رہے اور اپنی زندگیاں گزاری، پھر اس کے بعد بہت بڑی تلخیاں بھی آئی، کڑواہٹیں آئی، مذہب کے نام پر آئی، زبان کے نام پر آئی، علاقائیت کے نام پر آئی، زمینوں کے نام پر آئی، حکومتوں کے نام پر آئی، مختلف تلخیاں اس کہانی کے پیچھے ہیں۔ اس کے بعد اس ملک میں مسلمان آباد ہیں، ایک جمہوریت کے قانون کے تحت ہے۔ وہ قانون ایک قسم کا معاہدہ ہے، ہر ایک آدمی اس چیز کا پابند ہے کہ اس عہد کو پورا کرے، جمہوریت کو نبھائے اور جمہوریت کے قانون کی پابندی کرے۔ اور اس قانون میں ہمیں مذہب اسلام کے اعتبار سے بہت ساری چیزوں کی آزادی رکھی ہوئی، زبان کی آزادی، مذہب کی آزادی اور مذہبی احکامات کی آزادی، ہر شے کی آزادی رکھی ہوئی ہے، جو اسلام کے لیے بہت سکون اور طمانینت کی چیز ہے۔ اس معاہدے کی پابندی کے ساتھ ساتھ جمہوریت ہمارے لیے، اسلام کے لیے ایک بہترین چیز بھی ہے۔ اگرچہ وہ مقام جو خلافت راشدہ کا تھا، اگرچہ وہ تصور جو خلافت کا ہوتا ہے وہ آپ کو سکون اور طمانینت نہ دے سکا ہو آج کے دور میں، لیکن جمہوریت میں اسلام کی سربلندی بھی ہے اور اسلام کی ایک سرخروئی بھی ہے، اگرچہ پورے حد تک نہ ہو لیکن کچھ حد تک ضرور ہے۔ اس معاہدے کے تحت ہم اور آپ اس ملک میں رہتے ہیں۔ اب اس میں دیے جانے والے اس معاہدے کی شکنی ہوتی ہے، اس عہد شکنی بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اس اعتبار سے کہ مذہب اسلام کے ماننے والے کو زبان کے اعتبار سے تنگ کیا جائے، مذہب کے اعتبار سے تنگ کیا جائے، ان کے زمین کے اعتبار سے تنگ کیا جائے، ان کی شباہت کے اعتبار سے تنگ کیا جائے، پھر ان کے پچھلے کہانیوں کے اعتبار سے تنگ کیا جائے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے جو بھی جذبات آتے ہوں، جو بھی ہمارے اندر کیفیات ابھرتی ہوں، ان کیفیات کے ابھرنے کا تعلق بھی ہمارا اسی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہم ان جذبات کی بھی قدر کریں گے، ہم ان کیفیات کے پیدا ہونے کی بھی قدر کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاہدے کی پاسداری بھی کریں گے، معاہدے کی پابندی بھی کریں گے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں تو ہمارے لیے جو حقوق یہاں پہ بنتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ لیں کسی کا سر لے کے کاٹ دیں، ایسا تصور ابھی نہیں پایا جا سکتا، کیونکہ یہ تصور تو اسلامی سلطنت اور ریاست کے درمیان کا ہے۔ لیکن یہ بات ہے کہ ہمارے پاس جمہوری انداز سے ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ جس نے بھی اس طرح کا کام کیا ہے، دفعات ہیں ہمارے ملک کے، اس ملک کے قانون کے، کہ اس دفعات کے تحت ایسے بندے کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے اور اس کی زبان کو روکنے کے لیے ایک قانون بنایا جائے کہ ایسی صورت میں کہ کوئی بھی کسی مذہب کے بڑے رہنماؤں کے لیے بد زبانی استعمال کرتا ہو تو ہم اس معاہدے کو اور بڑھا لیتے ہیں اور اس معاہدے میں شقیں کو اور زیادہ کر لیتے ہیں، وہ اس طور پر کہ نہ مذہب اسلام کے بانی، نہ مذہب اسلام کے بڑے پیغمبر، ان کی شان میں کوئی گستاخی ہو، بلکہ ہمارے لیے تو اسلامی نقطہ نگاہ سے کسی بھی نبی کے لیے کوئی کلمہ گستاخی یا بے ادبی کا بالکل ہی روا نہیں ہے۔ تو اس میں قانون کی شکنیں بڑھائی جا سکتی ہیں، اور جہاں ہم ووٹ کئی کاموں کے لیے دیتے ہیں، ان کاموں میں سے ایک کام یہ بڑھا لیا جائے کہ اب ووٹ اس بنیاد پر دیا جائے گا
کہ مذہب اسلام کے پیغمبر کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے اور ان کے لیے کوئی گالی گلوچ نہ کرے، ان کے لیے بیہودہ کلمات نہ کہے، اسلام کو بیہودہ کلمات سے یاد نہ کرے، مسلمانوں کے لیے تنگ نظری کی نظر سے نہ دیکھے، مسلمان کے لیے اس ملک میں رہنے کے لیے ہمہ جہت جیسا تصور لائے جو اس قانون نے دیا ہے، اور اس قانون کی میں جو برابری کا ایک تصور ہے، اس تصور کو برقرار رکھنے کے لیے اس معاہدے کو اور مستحکم کیا جا سکتا ہے، اور اس معاہدے میں اور شقوں کو بڑھایا جا سکتا ہے، جن شقوں سے نکل کر لوگ مذہب اسلام کو تانا زن کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اس میں اور قید بندی بڑھائی جا سکتی ہے، اور اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو تحفظ فراہم کیا جا سکتا ہے، اور اپنے لیے اور مذہب اسلام کے لیے ایک محفوظ اور امن والی صورت بنائی جا سکتی ہے۔ اس لیے کہ معاہدے کبھی کبھار جنگ و جدال سے زیادہ اہم ہوا کرتے ہیں۔ ان معاہدوں میں جنگ و جدال سے انسان کے پاس کبھی صورت حل والی نہیں نکل پاتی، ایک دوسرے کے لیے جذبات ہی ابھرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے قتل و غارت گری کا ہی معاملہ بڑھتا رہتا ہے، ایک دوسرے سے بدلہ لینے کے جذبات ہی بدلتے رہتے ہیں، کب کسی نے کن مرحلوں میں کون سا کام کیا تھا، آج بدلے کی آگ کسی کے سینے میں ابھر رہی ہے، تو یہی صورت ایک دوسرے کے لیے بھی بنتی جا سکتی ہے۔ معاہدے ہمیشہ ان بدلوں کی آگ کو ہمیشہ ٹھنڈے کرنے والا کام کرتی ہیں۔ ہمارے لیے تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بے ادبی کے الفاظ استعمال کرتا ہے، کسی کے جذبات ابھر جاتے ہیں، تو یقیناً جذبات کا ابھرنا ہر انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ بڑی محبت رکھتا ہے، بڑی گہرا تعلق رکھتا ہے، لیکن مذہب کے اس جذبات کا اظہار اس بندے کو اسی انداز سے کرنا چاہیے کہ اس کا حل بھی نکل سکتا ہو، ایسا نہیں کہ ان جذبات کے رو میں کوئی ایسا کلمہ یا ایسی بات نہ نکل جائے کہ جس کے ذریعے سے سامنے والے کے لیے اور طیش میں آنے والی صورتیں پیدا ہو جائیں۔ تو ان کہانیوں کے درمیان میں ہمیں سیکھ اور طریقہ یہ ملتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولنے والوں پر مسلمانوں کے جذبات کا ابھرنا ان کے مذہبی اور انسانی فطرت کے تقاضے کے اعتبار سے ہے، لیکن اس ابھرے ہوئے جذبات کو صحیح نہج پہ لانا، اس معاہدے کے ضمن میں رہتے ہوئے اس کو صحیح جہت پر لانا، یہ بھی اسلامی نقطہ نگاہ ہے۔ اسلامی نقطہ نگاہ سے اس کو صحیح منہج پر لایا جائے، صحیح طریقے پر لایا جائے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کے خلاف قانون بنایا جائے، اور قانون بنانے کے لیے اس پر جد و جہد کی جائے۔ کبھی ہمارے لیے یہ ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ ہم اتنی کوششیں کرتے ہیں، یا FIR درج کراتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے لیے یہی بات ہے کہ ہم اپنے قانون کی حفاظت کے لیے جتنی کوششوں کا مظاہرہ کر سکتے ہیں وہ کریں، اس لیے کہ یہ بھی ایک تاریخ بنتی رہتی ہے کہ صبر کا دامن مسلمانوں نے بہت تھاما ہے، وہ ہمیشہ صبر کی طرف رہے اور قانون کی حفاظت ہی کے طریقے پر رہے، قانون کو کبھی اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہیں کی، اس کی طرف زیادہ کوشش کی جائے۔ آنے والے الیکشن صرف اس نہج پر نہ ہو کہ ہمارے لیے آپ کیا کام کر سکتے ہیں، اس نہج پر بھی ہو کہ کام بھی کرو اور اس دستور کی حفاظت بھی کرو۔ اس دستور کی حفاظت کے لیے تم کیا کر سکتے ہو، اور اس دستور کے خلاف جو لوگ نئے دستور کی شکل دینا چاہتے ہیں، اس نئے دستور کو روکتے ہوئے اسی دستور پر قائم رہنے کے لیے کیا کر سکتے ہو۔ ہمارے پاس ابھی بہت سارے اسباب ہیں، وسائل ہیں، طور طریقے ہیں، ہمارے پاس اپنی قوت حاصل کرنے کے لیے الیکشن کا سہارا ہے، ووٹوں کی قوت ہمارے پاس موجود ہے۔ ان سہاروں کے ذریعے سے ہم اپنے ملک کے حالات کو تھوڑا بہت ٹھیک کر سکتے ہیں، اور جو نفرت کی ہوا چلائی جا رہی ہے، وہ نفرت کی ہوا بھی بہت حد تک کمزور ہوگی جب حکومت پر رہنے والے لوگ صحیح انداز سے اس دستور کی حفاظت کے لیے جو قسمیں اٹھائے ہوئے ہیں، اس قسموں کی پابندی کریں گے۔ اس قسموں کی جب پابندی کریں گے تو یہ جو تیز ہوائیں نفرت کی چلنے والی ہیں وہ بھی ماند پڑیں گی، کمزور ہوں گی۔ اگر اس کو چھوڑ کر دوسرے طریقوں کی سوچ یا الفاظ، جوش، جذبات اگر بیان کرتے ہیں تو پھر ان جذبات کے ذریعے سے صرف نئی کہانیاں بنیں گی، لیکن حالات کبھی بھی سدھریں گے نہیں، بہتر نہیں ہوں گے۔ اس لیے کہ عہد و پیمان، صلح اور مصالحت یہ انسانی سماج کا ایک حصہ ہے، اور سماج میں بہتری لانے کے لیے معاہدوں کی تکمیل اور معاہدوں پر کاربند رہنا، عہد وفا کرنا، اس پر زیادہ زور دیا جائے۔ آج کے ماحول میں مذہبی جذبات جو ہوتے ہیں یا مذہبی جو تشدد ہوتا ہے، ان کو اپنے اپنے موقعوں پر استعمال کرنے کا حق ہر انسان کو ہے، چاہے وہ مذہب کے اعتبار سے ہو یا ملکی اعتبار سے ہو۔ اگر ان موقعوں پر ان چیزوں کا استعمال نہ کیا جائے تو بھی نقصان ہونے والا ہے، اور نقصان بھی اتنا ہونے والا ہے کہ ظالم کو ظلم کرنے کی حدیں اور بڑھنے لگ جائیں گی، اور اس سے ظالم اور مضبوط ہوتا جائے گا، اور ظالم کو اور مضبوط کرنا مظلوموں پر اور ظلم کرنے کے برابر ہوگا۔ اسی لیے
مذہبی جذبات بھی رکھیں، ان کی قدر بھی کریں، اور جب بھی ایسا موقع ہو، تشدد کا ایک معنی یہ ہے کہ پوری شدت کے ساتھ ایک سمت ایک فکر پر ہو کر ایسی قانون سازی کی طرف آ جائیں کہ ہم ایسے موقع پر شدت دکھائیں کہ قانون سازی ایسی بنے کہ نہ مذہب اسلام کے پیغمبر کے خلاف کوئی بکواس کرے اور نہ مذہب اسلام کے خلاف کوئی بکواس کرے، اور جو کرے وہ اپنے انجام کو پہنچے جو اس ملک کے دستور اور قانون میں اس کو حق دیا گیا ہے، اس اعتبار سے اس کو نہج پر لائیں۔ یہ مسلمانوں کے لیے سنجیدگی والی بات بھی ہے، جذبات کی قدر والی بات بھی ہے، اور صحیح منہج پر کام کرنے کے طور طریقے بھی ہیں۔ اور صلح حدیبیہ کو قرآن نے کہا کہ فتح مبینہ، یہ تمہارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ فتح مبین سے حضور قرآن نے تعبیر کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا یا رسول اللہ کیا صلح کرنا بھی فتح مبین ہے؟ میرے حضور نے ارشاد فرمایا ہاں، صلح کو اللہ نے فتح مبین کہا ہے۔ تو اس جمہوریت کو باقی رکھنا اور جمہوریت کے نہج پر سب کو چلانا، اگر مسلمان اتنا بھی کروا لیں تو یہ فتح مبین ہی ہوگی، یہ بڑی کامیابی ہوگی، اور اس کامیابی کی طرف ہمیں اور آپ کو قدم بڑھانا ہے۔ دیگر آنے والی ہر طرح کی سوچ ہے، اور ہر طرح کی سوچ میں کچھ اچھی اور بری ہو سکتی ہیں، لیکن ان ساری سوچوں کے درمیان اسلامی سوچ کیا ہے؟ اسلامی سوچ یہ بنتی ہے کہ جذبات کی بھی قدر کی جائے گی اور اٹھنے والے قدم کی بھی قدر کی جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس جمہوری حقوق کی پاسداری کا خیال بھی رکھا جائے گا۔ اگر اس کو نہ رکھتے ہوئے ون سائیڈ ہو کر کوئی اپنے جذبات اور اپنی طبیعت کا اظہار کرتا ہے تو وہ پرسنل کہلائے گا، اسلامی نقطہ نگاہ نہیں کہلائے گا۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے اپنی سوچ و سمجھ سے اسلامی تعلیمات کے ضمن میں اپنی سوچ کو سامنے رکھ کر یا اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھ کر بیان کی ہیں۔ اگر اس سوچ میں غلطی ہے تو وہ میری ہے، اگر اس سوچ کی درستگی ہے تو اللہ کی توفیق سے ہے۔ اگر کبھی ایسے معاملے میں اس ملک کے حالات کے ضمن میں اس سے بہتر کوئی سوچ آ جائے، میں اچھی سوچ کا تابعدار ہوں، شریعت کی سوچ کا تابعدار ہوں، میں اسی کا تابعدار ہوں۔ میرا ایمان کل بھی شریعت پر ہے، آج بھی ہے، اور کل قیامت تک بھی شریعت پر ہی میرا ایمان رہے گا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کھو سلام شہر یار رم تاج دار غرم شہر یار رم تاج دار حرم نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے خود سیکھا ہے غرضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھیں جو در پاک پیغمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔